الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں جی، آیت نمبر ہے 174 175 اور 176 سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 25 ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے من الکتاب کتاب سے وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت اولئک یہی ہیں وہ لوگ ما یأکلون نہیں کھاتے وہ فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہوگا دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ بخشش کے بدلے میں فما اصبرہم بس کس چیز نے صبر والا کر دیا ان کو علی النار دوزخ کی آگ پر ذالک بأن اللہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی نے نزل الکتاب نازل کی کتاب بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک الذین وہ لوگ اختلافو جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق البتہ اختلاف میں ہیں زد میں ہیں بعید دور کی گزشتہ درس کے اندر بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اسباب معاش کا تذکرہ فرمایا 9 یا 10 اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بہت سارے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے اور پھر اس کے بعد قوانین کی پابندی سکھلاتے ہوئے صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ یا ایھا الناس کلوا من ساری انسانیت کو کہا کہ
کھانے کی چیزیں وہ کھانی ہیں جو حلال بھی ہوں طیب بھی ہوں. حلال بھی ہوں، حلال وہ جن سے رب کا کوئی حق متعلق نہ ہو، یعنی اللہ نے ان کے کھانے کی اجازت دی ہو. اور طیب وہ ہے جس سے کسی بندے کا حق متعلق نہ ہو. یعنی بکری تو حلال ہے لیکن چوری کر کے لے آئے، کسی کی چھین کے لے آئے، یعنی یا اسی طرح کوئی اور چیز لے لے، تو یہ چیزیں پھر طیب نہیں رہتی، حلال تو ہوتی ہیں. شیطان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ اس کے قدموں پہ نہیں چلنا، کیونکہ وہ تو دشمن ہے اور دشمن تو دشمنی لیتا ہے. اور آگے پھر دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خصوصاً کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ذرا غور فرمانا، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. آگے آئے گا، آپ پڑھیں گے، یہ ایمان والوں کی شان ہے. اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے انبیاء کو دیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرو، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو. تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو یہ حکم دیا. اور امت محمدیہ کے ایمان والے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے انبیاء والا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. تم بھی پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. آگے اللہ نے محرمات میں سے 4 چیزیں بیان فرمائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی 4 چیزیں صرف حرام ہیں. ان کا استعمال چونکہ عام تھا اس لیے ان 4 کا نام لے دیا. قرآن کریم میں اور بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی حلت اور حرمت بتلائی ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی اسی ضمن میں آئیں گی. اب یہاں اللہ نے مردار کا، گلے کا خون، خنزیر کا گوشت اور جو نامینیشن ہو غیر اللہ کے نام پر 4 چیزوں کا نام لیا. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں آپ، کتا ہے، بلی ہے، بندر ہے، شیر ہے، ہاتھی، گھوڑے گدھے، یہ سارے کے سارے یہ سب حرام ہیں. مطلب نام نہیں لیا یہاں. جو عام استعمال کی چیزیں تھیں، زیادہ ہوتی تھیں، اس کا اللہ نے نام دے دیا. جیسا کہ اللہ نے مردار ہے، اور میں نے کہا تھا مردار کی آگے 4 قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، سورہ مائدہ میں آ رہا ہے. المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، یعنی کہ جو چوٹ لگ کے مر جائے وہ بھی مردار ہے. الموقوذہ، المنخنقہ، گلا گھٹ کے مر جائے وہ بھی مردار ہے. کسی کی ٹکر سے مر جائے، گر کے مر جائے وہ بھی مردار ہے. والنطیحہ، کوئی جانور دوسرے کو سینگ مار دے اور وہ مر جائے وہ بھی مردار ہے. وہاں کل السبع، اور جس کو درندے نوچ ڈالیں اور ذبح سے پہلے مر جائے وہ بھی مردار کی قسم ہے. اور وما ذبح علی النصب، جو بتوں کے نام پر استحانوں کی جگہ جا کر ذبح کیا جائے وہ بھی نہ. تو یہ 4-5 چیزیں اللہ نے وہاں اس میں بیان کی ہیں مردار کی. یعنی مر جائے، جیسے بھی مر جائے، گر کے مرے، چوٹ لگ کے مرے، گلا گھٹ کے مر جائے، درندے نوچ ڈالیں، وہ مردار ہے. جو ذبح کے بغیر مر جائے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو کیونکہ وہ حلال نہیں ہے. آگے دم، جو خون نکلتا ہے فراٹے مار کر ذبح کے وقت رگوں میں سے، وہ بھی حرام ہے. لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. گوشت کا نام لیا، پہلے بتایا، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو نجس العین ہے، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، سب کچھ حرام ہے. اگر حلال جانور مر جائے تو اس کی کھال اتار کر کے رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا تھا لوگوں کو، حل اخذتم ذہابا، مردہ بکری کسی کے لے جا رہے تھے، بھائی کھال اتار لیتے، چلو وہ تو کام آتی، یہ تو مر گئی ہے. لیکن خنزیر ایسی نجس چیز ہے کہ اس کی جو کھال ہے وہ رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوتی ہے. اور اس کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو گندگی کھاتا ہے اور دوسرا یہ بے حیا جانور ہے. جو بھی کھائیں گے نا اس چیز کے اثرات آتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر ہمارے حکامہ جو ہیں اطباء، وہ لوگوں کو مختلف آرگن کھانے کا کہتے ہیں. یعنی جسم کے اندر جو چیز کمزور ہو، گردے کمزور ہوں، وہ کہیں گے جی گردے کھا لو. میدا کمزور ہو تو وہ کہیں گے جی اوجری کھاؤ.
تو یہ مطلب وہ بتاتے ہیں آرگن کھانے کا نا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے تو پھر جس چیز کا گوشت کھایا جائے جو خصلتیں اس کے اندر ہیں اس کا اثرات بھی انسانی جبلت اور فطرت پر ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی جائے۔ اس سے میں نے کیا تھا کہ غیر اللہ کے علاوہ ہر کوئی غیر اللہ ہے، کوئی بھی ہو، کوئی لات منات عزا ہبل، یعنی کوئی اور ان کے ود سوا یغوث یعوق نصر جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیا قوم نوح کے، یا کوئی اور بھی ہو، یا کوئی استحان ہو، یا کوئی مزار ہو، یا کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لے دیا جائے گا کہ یہ فلاں کا ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے بھی آپ ذبح کریں وہ حلال نہیں ہوتا، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اگر جس طرح اب دنیا کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خرابیاں یہود کے اندر تھی، نصارہ میں تھی، اس امت کے اندر بھی ادھر آئی ہیں۔ لوگ کرتے کیا ہیں، خرچے کیوں کرتے ہیں وہاں پر جو ہے نا، غلوں میں پیسے کیوں ڈالتے ہیں گزرتے ہوئے کہ ہمیں نقصان سے بچ جائیں، ان کا تقرب حاصل ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی۔ ہاں جی، آپ لاہور سے بیٹھے ٹوٹے میں جتنے مزار راستے میں آئیں گے وہ کوئی نہ کوئی کسی نے راستے میں ڈال کے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو راستے میں جائیں تو وہ گوشت والے کھڑے ہوتے ہیں بھائی سارے، وہ بڑا نہیں عجیب عجیب باتیں ہیں۔ تو بھائی جی اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے تقرب کے لیے ایسا کام کیا جائے تو بھائی یہ حرام اور شرک کے اندر آئے گا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آتا ہے نا کہ کوئی بادشاہ آ جائے تو اس کو سلامی دیتے ہیں اس کے عہدے کے حساب سے، کسی کو 21 توپوں کی سلامی ہے، کسی کو 31 توپوں کی سلامی ہے، اور بعض جگہوں پر رواج یہ ہے کہ لقدوم الامیر، ان کے آنے پر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر تو وہ بکرے اس آنے والے کی تعظیم کے لیے ذبح کیے جائیں تو وہ بالکل حرام ہے، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے بھی ذبح کرو گے تو وہ حرام ہی رہیں گے، مردار ہوں گے۔ ہاں ان کی ضیافت کے لیے کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور یہاں بھی جس کے لیے بھی آپ کریں، اور اولیاء اللہ کو اگر آپ اصالِ ثواب کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی ایک کو کیوں، سب کو کریں۔ دیکھیں ایک ہے اصالِ ثواب، اصالِ ثواب جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے اندر رواج اور جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ شریف کے لیے سیاستہ میں کہ مرنے والے منتظر رہتے ہیں، اور جب کوئی ان کا عزیز کوئی ان کے لیے تحفہ بھیجتا ہے تو وہ خوش ہو کر کے پوچھتے ہیں، ان کا عذاب ختم ہو جاتا ہے یا درجہ بلند ہوتا ہے، یا اللہ یہ کس خوشی میں ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے فلاں عزیز نے، فلاں رشتہ دار نے، فلاں دوست نے یہ تمہارے لیے تحفہ بھیجا، پڑھ کے بھیجا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھو نا، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر پہلے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ہم اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا قوم کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی نماز پڑھتا ہے اور پڑھ کسی کو ثواب دیتا ہے، یا قرآن پاک پڑھ کے ثواب دے دیتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود پڑھے۔ ہمارے یہاں وہ انہوں نے بات سنائی نا، شاید آپ تھے پاس، رب صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا سیر کرتے ہوئے، میں نے کہا آج صاحب کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نا قرآن لین چلے ہوں۔ میں نے سویرے سویرے دکانیں بند نہیں حالی تھے، قرآن کتوں لے ہونا ہے؟ نہیں میں پڑھے قرآن لین چلے ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا میں جان دیتا، اگلے دن نا جان بوجھ کے انہوں ملیا، میں پوچھا شیخ صاحب قرآن لایا تو؟ اچھا انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہیں کنے قرآن لیا نے پڑھے؟ انہوں نے کہا 3 قرآن لیا۔ انہیں کنے لیا نے؟ انہوں نے کہا 300 روپیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں۔ اور اچھا ادھر اگر لوکی دال آندے نے نا 200-300 دے دیں دا، مولوی بھی لاندے نے، وہ پورا قرآن نہیں پڑھتے، کہتے 3 باری کلو والے پڑھیے قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے۔ جویں دے کون والے انج دے کھان والے، ہاں جی، جویں دی روح انج دے فرشتے، کہتے ہیں جویں دا منہ انج دیاں چپیڑاں، پنجابی کا مثال ہے جی۔ وہ بھی باقاعدہ اب تو جو ہے نا ایسا، جیسے یہ استخارہ سینٹر کھل گئے تھے نا لاہور میں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ نمبر ہے استخارہ کروائیں۔ اللہ کے بندو، استخارہ ایک عبادت ہے، سنت عمل ہے، جس بندے کو درپیش ہے کوئی مشکل وہ خود کرے۔ اسی طرح اب جو ہے نا یہ ثواب خانے کھل گئے کہ وہاں پہ نمبر ہیں، جتنے قرآن آپ چاہتے ہیں، جتنے میں چاہتے ہیں، ہاں جی وہ مل جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ سامانن قلیلا، تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، سارے اس کی مد میں آئیں گے۔ تو قرآن پاک، بھائی قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس نے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے،
اور یہ کتمان حق کے اندر مولانا بدر اسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد و عورت کے لیے جبری تعلیم لازمی ہے، قرآن کی جبری تعلیم. انہوں نے کیا؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا جو ہے نا اس کا علم یہ فرض ہے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اسلامی ریاست کے اندر ہوتے ہوئے رہتے ہوئے جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض عین ہے، اس طرح مرد و عورت کے لیے ضروریات دین کا علم سیکھنا فرض عین ہے. نکاح طلاق کے مسائل، ہاں جی، کاروبار تجارت کے مسائل، ہاں جی، یہ حلال اور حرام کے مسائل، یہ سارے کے سارے بھئی جب تک سیکھو گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ اور مزید انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال ایسا عالم جو خود قرآن پڑھ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کی آبیاری نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جنگل کے اندر دور ایک کنواں ہو اور وہ جا کر اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور لوگ پانی پینے جاتے ہیں وہاں اور کسی کو پانی نہیں پینے دیتا، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو قرآن کے جو عالم ہے وہ بھی اگر لوگوں کی آبیاری نہیں کرتا، آگے علم نہیں پہنچاتا ہے اور لوگ جو ہے نا گمراہی میں جا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تو اس کی بھی پکڑ ہونی ہے، اس کی بھی پکڑ ہونی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آئے، کچھ نے کہا جی ہم گئے تھے فلاں بستی میں، انہوں نے ہمیں پانی نہیں پینے دیا، پانی نہیں دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر کیوں نہیں نکالی؟ تم نے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر کیوں نہ نکالی اس وقت؟ ہاں جی، مطلب یہ تھا کہ ضرورت کی چیز ہے، پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، جتنی تکلیف یا درد میرے مرنے والے کا مجھے ہے، کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے نہیں. کوئی پڑے گا کھانے کے لالچ میں کہ بعد میں جی فروٹ کٹے ہوئے مل جائیں گے، کوئی پڑے گا پیسوں کے لالچ میں، ہاں جی، کوئی کسی اور لالچ میں آئے گا، کوئی صرف دکھاوے کے لیے آئے گا. اور ہمارے یہاں تو عجیب چیز ہے کہ دیکھیں جی سگریٹ چل رہے ہوتے ہیں، حکا پانی چل رہا ہوتا ہے، ہاں جی آتے ہیں چلو جی دعا مانگو جی. اللہ کے بندو دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، کم از کم پاکیزہ ہو کر کے بیٹھو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کھانے پینے کی جو اپنا سگریٹ پینے ہیں یا دوسرے ہیں، یہ دعا کے آداب کے خلاف چیزیں سارے کے سارے. تو یہ رسومات باطلہ جتنی بھی ہیں، ہاں جی، یا بدعات شنیعہ ہیں، یہ ساری کی ساری، ہاں جی، اب سواب کریں گے جی فلاں دن کرنا ہے، کسی ایک بزرگ کو کرنا ہے. بھائی دوسرے بھی اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں. آپ ایک قرآن پاک پڑھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے ایمان والوں کو بخش دیں، اللہ اکیلے کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. اللہ کہتا ہے ان من شیء الا عندنا خزائن، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. تو اس لیے اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہم نے بہت زیادہ اس کو ہے نا مقید کر دیا ہے، دنوں کی تعین ہے، ہاں جی، شادی پہ دیکھ لیں، مرنے پہ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. تو قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں راہ راست آئے، اتباع سنت کا پتہ چلے اور اللہ کے احکامات کا علم ہمیں ہو جائے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر ہم ناکام نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ جو مجبور ہو جائے گا، اضطراری حالت میں آ جائے، ان کے لیے اس حرام میں سے کوئی بھی چیز حرام ہے جس کو کھا کے جان بچا سکتا ہے. حضرت شاہ نے فرمایا اگر ایک ٹانگ سے جان بچ سکتی ہے، 5 تولے کی ٹانگ ہوتی ہے، تو 6واں تولا اس کے لیے حرام ہے. ایک لقمے سے بچ سکتی ہے، دوسرا لقمہ اس کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ عام بندے کے لیے حرام ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو باغی ہے وہ چاہے بھوک سے مر بھی جائے، یا بندہ جو گناہ کے سفر پر جا رہا ہے، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، ان کو پھر بھی اس کے کھانے کی اجازت ہے نہیں ہے، غیر باغ ولا عاد. ہاں جی، تو اس لیے فرمایا ہاں جو اضطراری کیفیت میں آئے گا وہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاں جی اس کو بخش دے گا، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، کہ جان بچانی فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ پچھلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ان الذین یکتمون ما انزلنا، دوبارہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ کہتے ہیں کہ وہاں ایک اس سے پہلے بھی ہوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ پہلے اس بارے میں جو ہوا وہاں ان کو اللہ نے دکھایا، آئینہ دکھایا، ڈرایا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں اپنی کتابوں میں پڑھنے کے باوجود چھپا کے رکھی. اور یہاں اللہ پاک نے یہ پہلے بیان کیا ہے اور دوبارہ بیان کر رہے ہیں تکراری طور پر. یہ اس لیے ہے کہ ایک دفعہ ان کے لیے تھا، یہود و نصارہ کے لیے، اب دوسری دفعہ اس امت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے
اور جو چھپاتے ہیں، اور یہ کتمان کے اندر آتا ہے ساری باتیں. جیسا میں نے کہا تھا، یہ صرف وہ نہیں ہے کہ علماء کی بات ہے نا، امت مسلمہ کا ہر فرد، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک ایک امتی کا فرد ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہاں جی، یہ لازمی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان، اس سے مراد ہے ساری دنیا بھی لے لی جائے تو وہ ثمن قلیل ہی کہلائے گی. اس میں ہے کہ کوئی مسئلہ غلط بتلا دیا، اس کے بدلے میں پیسے لے لیے، یا کوئی اور جو ہے نا اپنا چکر چلا دیا تو رسومات باطلہ جاری کر دی، ان کے بدلے میں نذرانے اور جو ہے نا وہ وصول کر لیے، وہ سارے کے سارے اس کی مد میں آئیں گے اور وہ ثمن قلیل ہی ہے. اولئک ما یاکلون، یہی لوگ ہیں نہیں کھاتے یہ. میں نے عرض کیا تھا کہ جس آیت میں ماں کے بعد اللہ آئے گا نا، اس کا معنی منفی والا ہوگا. یہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں کھاتے وہ فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ. اچھا، یہ مختلف جگہ پر اللہ نے آگے چوتھے پارے میں آئے گا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں نا، وہ بھی اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اسی طرح اور کئی جگہ پر فرمایا کہ جو یہ چیز کرتے کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ پیٹوں میں بھر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ جو کتمان حق کر کے کتاب اللہ کے مسائل کو چھپا کے، غلط مسئلے بتا کے، غلط رسومات جو ہے ان کی جو ہے نا سرپرستی کر کے نذرانے وصول کرتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، دن قیامت کے. یہاں سے مراد حدیث میں آتا ہے شفقت کا کلام ہے، نرمی کا کلام ہے. ویسے تو حساب لیا جائے گا، جب تک کلام نہیں ہوگا حساب کیسے ہوگا؟ وہ حساب ہوگا لیکن محبت کا، پیار کا، شفقت کا کلام نہیں ہوگا. سختی سے پیش آیا جائے گا ان کے ساتھ. اللہ اکبر. جیسا کہ یہاں برے لوگوں کی جانیں نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں نا تو سختی کرتے ہیں، اخرجوا، نکالو اپنی جانیں، جلدی کرو. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کلام تو کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی کلام کریں گے، لیکن شفقت کا کلام نہیں ہوگا، پیار کا، محبت کی بات نہیں ہوگی، سختی سے پیش آیا جائے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا. دیکھیں، نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 بن گئے، تمہارے 73 بنیں گے، اور کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. وہاں میں نے بات عرض کی تھی کہ بھائی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں میں سے چن کر کے جو جنتی فرقہ بنے گا نا، اس سے وہ مراد ہے، کیونکہ ہر فرقے کے، ہر سیکٹ کے تمام لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ جنتی ہیں، اور نہ ہی سارے کے سارے دوزخی ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آتا ہے کتابوں میں کہ اس سے وہ مراد ہے کہ جو بالکل دوزخ کے قریب نہیں جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ. لیکن جو لوگ گناہ گار ہیں وہ جائیں گے، ان کو پاک کیا جائے گا، وہاں سزا کے طور پر جائیں گے. لیکن یہ جو لوگ ہیں کتمان حق کرنے والے، اللہ کی کتاب کو چھپانے والے، دین کو چھپانے والے، ہاں جی، غلط مسئلے بتانے والے، ان کو وہاں پاک بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے. آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے کفار کے لیے فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے، اور منافقوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب تھا. وہ منافق جو عقیدے کے منافق ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو چیزیں اس دین کا ترہ امتیاز ہے۔ حلال چیزیں کھاؤ اور سچ بولو، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جن چیزوں پر اللہ نے لعنت کی ہے نا قرآن میں، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جھوٹ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، میں نہیں، اور اس کے اندر 100 کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا۔ فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تو اللہ وہ کہتے ہیں جب فرشتے، جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جب 1 میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اللہ کے من نتن ما جاء به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے جو جھوٹ بولا نا اس کی بدبو اور سمیل اتنی ہوتی ہے، وہ فرشتے بڑے لطیف مخلوق ہیں، انہیں محسوس ہوتی ہے، تو وہ 1 میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ لعنتیوں والا کام ہے جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹ بولنا۔ اور منافق جو ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو سزا ان کے لیے ہے، کتمان حق کرنے والوں کے لیے بھی وہی سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہوگا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ یعنی انہیں جنت میں بھیجنے کے لیے ان کا تزکیہ ضروری ہے، جو دوزخ میں ڈال کر کیا جائے گا، لیکن ان کا نہیں کیا جائے گا جو کتمان حق کرنے والے ہیں۔ تو آگے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا بخشش کے بدلے میں۔ یہ پہلے بھی آ چکا، پہلے پارے میں ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ یہاں اصل میں دنیا کی منڈی ہے، جیسے ہر چیز ملتی ہے، یہاں ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے۔ جو بندہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لے، گویا اس نے خریدا ہے، سودا کیا ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو۔ چاہیے تو یہ تھا ایسے اعمال سر انجام دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا، اللہ اس کی بخشش کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، پس کس چیز نے صبر دلایا ان کو دوزخ کی آگ پر۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے نا، یہ 69 دفعہ دھول کے آئی ہے، 70 دفعہ۔ اس کو دیکھیں کتنی آگ ہے، اور ایک دیا ماچس کی دیا سلائی ایک کافی ہے ساری دنیا کو جلانے کے لیے۔ لیکن وہ آگ، میں نے عرض کیا تھا، آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، 5 سپارے میں آئے گا، جب بھی چمڑے جلیں گے ہم فوراً بنا دیں گے، پھر چمڑے جلیں گے پھر فوراً، یعنی کہ ہر سیکنڈ، ودن نو سیکنڈ، انہیں ہر دفعہ جلنے کے اندر ایسی تکلیف محسوس ہوگی جیسے پہلی دفعہ گریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جہنم کے ایک حصے نے اللہ سے شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جہنم طبقے جو ہیں ان کے اندر عذاب کے بھی مختلف درجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 2 سانس نکالنے کی اجازت دی ہے، جس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گرمی سردی جہنم کے سانسوں کا نتیجہ ہے، جب وہ اندر کھینچتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، باہر نکالتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی سخت چیز ہے، تو کس چیز نے ان کو صبر دلا دیا کہ یہ دوزخ کی آگ پر صبر کر کے بیٹھ جائیں؟ دنیا میں یہ مغفرت کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل کیا کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب اللہ میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ایسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، جہاں سے ان کا واپس آنا ممکن ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔